بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلا، کہ یہ کیسز بہت زیادہ آج کل دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ لڑکیاں دیکھا دیکھی وہ عدالت میں جاتے ہیں، جناب عدالت سے خلا لے لیتے ہیں، عدالت سے خلا لیتے ہیں۔ خلا ہے کیا یہ نہیں ہمیں پتہ، بس ہم لینے چلے جاتے ہیں اور دینے والے بھی آگے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جج صاحب پکڑ کے تو یہ خلا لے لو۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، بہت ہی ناپسندیدہ سا یہ ایک رواج بن چکا ہے۔ اس کی کیا حیثیت ہے، قانونی کیا ہے، اور شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو ٹاپک ہے نا، بالخصوص خلا، یہ شریعت سے ریلیٹڈ ہے، کہ شریعت کے ذریعے یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو ہمارا نکاح کا کانٹریکٹ ہے، میرج کا کانٹریکٹ ہے، اس کا تعلق شریعت سے۔ پھر ڈیزالو کرنا، اس کو ختم کرنا، یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ شریعت نے کچھ اس کے ضابطے، اس کے اصول وضع کیے ہیں، اس کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ دیکھا دیکھی ہمسایوں کی لڑکی نے خلا لی ہے تو میں بھی کورٹ سے جا کے خلا لے سکتی ہوں۔ خلا کی شرعی احکامات ہیں کچھ، تو وہ سیکھ لینے چاہیے۔ اگر نہیں سیکھ سکتے، نہیں پڑھنے کا موقع ملتا، تو کم از کم ایسا فیصلہ کرنے سے پہلے یا عدالت سے فیصلہ ہونے کے بعد آپ کو ضرور کسی دارالافتاء اہل سنت سے رابطہ کرنا چاہیے، تاکہ آپ اپنے اس فیصلے کو، اپنی اس بات کو شرعی پیمانے کے اوپر پرکھ سکیں کہ یہ درست ہے یا غلط۔ اب خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال کے بدلے کسی چیز کے عوض عورت مطالبہ کرتی ہے طلاق کا۔ طلاق تو سمپل ہے کہ مرد کا حق ہے، وہ کہتا ہے جی میں نے آپ کو طلاق دی، تو وہ عورت کو طلاق ہو جاتی ہے۔ اب خلا کیا ہے؟ خلا یہ ہے کہ مرد طلاق دے گا لیکن عورت مانگے گی، عورت کی ڈیمانڈ ہے۔ مرد کی خوشی نہیں، مرد اپنی خوشی سے کہتا ہے کہ جناب میں یہ فلاں وجہ میں طلاق دیتا ہوں، یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر مرد نہیں دے رہا، وہ نہیں چاہ رہا، لیکن عورت کلیم کرتی ہے کہ مجھے طلاق دی جائے، تو پھر کچھ مال کے عوض یا حق مہر کے عوض وہ ڈیمانڈ کرتی ہے، تو مرد پھر وہ قبول کر لیتا ہے، جی ٹھیک ہے میں آپ کو اس مال کے عوض جو ہے آپ کو چھوڑتا ہوں۔ اب اس مال کے عوض جو اس نے چھوڑا، وہ طلاق کی جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں خلا۔ اب خلا جو شوقیہ طور پہ بلا وجہ تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کی نیت سے اگلے بندے کو جو خلا لیتی ہیں، تو ایسی عورتوں کے بارے میں جان بوجھ کے جو کر رہی ہیں، تو یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی۔ یہ یعنی کوئی کھیل نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ چیز ہے کہ کسی کو اذیت پہنچانے کے لیے اگر خلا لے لی جائے، کسی کو تنگ کرنے کے لیے خلا لے لی جائے۔ اب اس میں قانون، ہمارا جو پاکستان کا قانون ہے، کانسٹیٹیوشن، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف، قرآن مجید کی تعلیمات، احادیث مبارکہ کے تعلیمات کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ہمیں اس کے خلاف نہ بننا چاہیے، نہ فیوچر میں بننا چاہیے، اور آلریڈی جو قوانین ہیں ان کو بھی ڈھالنا ہے قرآن و سنت کے مطابق۔ آرٹیکل اس کا 227، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا آرٹیکل 227 ہے، جو قوانین کو اسلام کے مطابق، شریعت کے مطابق ڈھالنے کی بات کرتا ہے۔ اب اس کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ ہمارے پاکستان کے اندر جو قانون بنا ہوا ہے، یہ پاکستان کے اندر فیملی کورٹ ایکٹ 1964، اس کی سیکشن 10 ہے۔ سیکشن 10 کہتی ہے کہ کورٹ کے پاس جب خلا کے لیے کوئی عورت آئے گی کہ جناب خلا کی بیسس پہ میرے شادی کو ختم کر دیا جائے، تو کورٹ سب سے پہلے کیا کام کرے گی؟ ان دونوں کو اکٹھا کرے گی، مرد کو نوٹس بھیج کے اسے بلائے گی، دونوں کو کمپرومائز کروائے گی کہ آپ مصالحت کر لیں۔ اگر مصالحت نہیں ہوتی تو پھر عدالت حق مہر کے بدلے میں وہ میرج جو ہے اس کو ختم کر دے گی۔ تو یہ سیکشن 10 ہے۔ حق مہر جو عورت کا ہے، اس کے بدلے میں جناب اتنا 1 لاکھ روپے حق مہر ہے، تو 1 لاکھ عورت واپس کرے گی مرد کو، تو ہو جائے گا۔ پنجاب کے اندر اس کی امینڈمنٹ ہے، کچھ اس میں تبدیلی آئی ہے پنجاب کے اندر، وہ یہ ہے امینڈمنٹ پنجاب کی حد تک کہ اگر عورت خلا کی بیسس کے اوپر وہ کہتی ہے کہ میرے میرج ڈیزالو کر دیا جائے خلا کی بیس پہ، تو پھر عورت کو جناب حق مہر جو ہے وہ واپس کرنا پڑے گا۔ لیکن کتنا واپس کرنا پڑے گا، یہ امینڈمنٹ آئی ہے۔ اب
یہ قانون جو پنجاب میں امینڈمنٹ آئی ہے وہ یہ ہے کہ عورت جو آلریڈی اپنا حق مہر لے چکی ہے اس میں سے، جس کو کہتے ہیں معجل جو شادی کے وقت پے کر دیا گیا، جو ادا ہو چکا، وہ جو لے چکی ہے اس کا 25% واپس کرے گی، 75% رکھ لے گی، 25% واپس کرے گی، تو کورٹ اس کی میرج کو خلا کی بیسس پہ ڈیزالو کرے گا، ڈگری کر دے گا اس کے کیس کو۔ یا اگر بندے نے ابھی جو اپنا حق مہر واپس ابھی نہیں کیا، جو مرد نے ابھی پے نہیں کیا، وہ غیر معجل اس کو کہتے ہیں یا مبجل کہتے ہیں، تو غیر معجل جو تھا، جو بھی اس نے بندے نے اس کو پے کرنا تھا اپنی بیوی کو، اس کا حق ہے اس کی بیوی کا، اب عورت خلا چاہتی ہے، خلا کی بیسس کے اوپر طلاق لینی ہے اس عورت نے۔ اب اس عورت کو جو اس نے وصول ابھی تک نہیں تھا کیا، وہ حق مہر اس کو 50% تک اپنے شوہر کو معاف کرنا پڑے گا، اور 50% یہ پھر بھی حقدار ہوگی۔ کہتی ہے عدالت میں جا کے جناب 1,00,000 روپیہ حق مہر تھا، طے ہوا ہمارا، جو ابھی تک اس نے نہیں دیا، تو ایسا ہے کہ میں 50,000 اس کو چھوڑتی ہوں، تو 50,000 یہ مجھے دے دے اور خلا بھی دے دے۔ تو یہ بھی ایک امینڈمنٹ ہے۔ جو آلریڈی پرومپٹ ڈاور تھا، معجل تھا، وہ جو لے چکی ہے 25% واپس کرے گی، تو جو ابھی لینا تھا اس نے، وہ اس کا 50% چھوڑ دے گی اور 50% لے لے گی، تو اس کو خلا کی ڈکری جاری کر دی جائے گی۔ اب یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے نا، تو یہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسلام میں یہ ہے کہ ٹرینڈ ہمارے ہاں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ عورت گئی چپکے سے جناب عدالت میں پیش ہوئی، خلا کی ڈکری چاہیے، وہ کہتا ہے اچھا بلاؤ، نہیں آتا چلو پھر بھی خلا، یہ لو خلا اور جاؤ آگے شادی کرو۔ یہ بہت نامناسب ہے، بہت غلط ہے۔ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے شریعت کے مطابق کہ اگر کوئی عورت خلا چاہتی ہے، وہ جا کے اپنا کیس پریزنٹ کرے کہ جناب ان بیسس کے اوپر مجھے خلا چاہیے، پھر عدالت بندے کو بلائے، اور اگر سمجھتی ہے کہ ان کا دونوں کا آپس میں رہنا مناسب نہیں ہے، تو پھر عدالت اس آدمی سے کہے کہ بنتا نہیں ہے آپ کا اکٹھا رہنا، آپ اس کو ڈائیورس کرو۔ یہ خلا، طلاق آن ڈیمانڈ آف وائف، یہ ہے خلا۔ تو لیکن عدالت بھی کیا کرتی ہے، عدالت آگے ہو، یہ لو خلا اور جاؤ، یہ نہیں، ایسے نہیں۔ عدالت ڈکلیئر کرے گی کہ یہ جناب ان کی خلا جینون ہے، بنتے ہیں ان کا کہ ان کی سیپریشن ہونی چاہیے، پھر مرد کو باؤنڈ کرے گی کہ آپ سائن کریں، ادھر آپ لکھ کے دیں کہ آپ اتنا حق مہر یہ عورت آپ کو واپس کر رہی ہے، تو آپ اس کو طلاق دیتے ہیں۔ وہ مرد کہے گا جی ٹھیک ہے، میں اتنا حق مہر واپس یہ دے رہی ہے، میں قبول کرتا ہوں، اور جناب یہ لو سائن، اور میں اس کو طلاق دیتا ہوں۔ تو یہ ہو جائے گا خلا کا صحیح طریقہ۔ ایسا نہیں ہے کہ بندے کو جناب عورت نے کیس داخل کیا خلا لینے کے لیے، اور بندے کا ایڈریس ہی غلط لکھ دیا ہے، اور بندہ آیا بھی نہیں، تو جناب طلاق ہو گئی ہے، اور بڑی خوش ہے۔ خوش نہیں ہونے کی ضرورت، اس میں بہت ہی پریشانی کی بات ہے کہ آپ کا وہ خلا کی بیسس کے اوپر آپ کی میرج ڈیزالو نہیں ہوگی، آپ کی طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق نہیں ہوگی تو آگے جو نکاح ہوگا وہ بھی باطل ہوگا، اور وہ بہت سخت گناہ کا مرتکب ہو جائیں گے آپ۔ تو اس لیے جب بھی ایسا کیس کرنا ہو کسی کو، خدا نخواستہ، تو اس کو طریقہ کار یہ اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ عدالت میں کیس داخل کریں، بندہ آئے اور اس بندے کو اس سے سائن لیے جائیں، اس سے یہ بات منوائی جائے کہ ٹھیک ہے اتنے مہر کے عوض، یہ چھوڑنے کے عوض میں آپ کو طلاق دیتا ہوں۔ تو یہ طلاق دینا جو ہے یہ خلا کے آ جائے گا زمرے میں، کہ خلا کے بدلے میں یہ طلاق ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی جج کا یہ اختیار نہیں ہے کہ جج خلا دے دے، بھائی جج سے شادی نہیں ہوئی تھی تو جج طلاق کیسے دے گا؟ جج کا حق نہیں ہے۔ عام طور پہ جو استعمال کیا جاتا ہے یہ غلط ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات، یہ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں جج بھی طلاق کا اسے اختیار ہے کہ وہ فسخ، اسے کہتے ہیں فسخ نکاح کر سکتا ہے جج بندے کے بیاف پہ، بہت شارٹ سا اس کا سکوپ ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس کی بیوی جناب عدالت میں جاتی ہے، کہتی ہے میرا نکاح ہوا تھا لیکن میرا بندہ تو مل ہی نہیں رہا، وہ تو بیرون ملک گیا تھا تو غائب ہو گیا، نہ کال نہ میسج، نہ پتہ نہیں زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ مر چکا ہے تو میں ساری زندگی کیا یوں ہی اس کے انتظار میں بیٹھی رہوں گی؟ تو ایسی صورت میں جب بندے کا عطا پتہ ہی کچھ نہ ہو، وہ پتہ ہی نہیں زندہ ہے یا مر چکا ہے،
تو پھر عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، قاضی کے پاس یہ اختیار ہے شریعت کی روح سے کہ وہ کہے گا عورت کو اچھا نہیں مل رہا بالکل، آپ ایسا کریں 4 سال تک انتظار کریں. 4 سال انتظار کیا آپ نے، وہ بندہ آ گیا، ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں آتا 4 سال بعد، پھر عورت رجوع کرے، وہ 4 سال بعد بھی نہیں آیا، پھر عدالت اس کے کر دے گی مرد کے بیاہ پہ کہ بھئی میں اس نکاح جو ہوا تھا اس بندے کے ساتھ فسخ کرتا ہوں اس کو، تو یہ ختم ہو جائے گا نکاح اس سے. دوسری صورت یہ ہے، مرد جو ہے وہ حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ کبھی بھی اپنی زوجہ کا حق ادا نہیں کر پاتا، صلاحیت نہیں ہے، وہ ایسا بیمار ہے یا کچھ ایسی اس کے ساتھ پرابلم ہے. پھر اس صورت میں کورٹ یا قاضی جو ہے وہ اس کو عورت کو پھر 1 سال کے لیے انتظار کا کہے گی. بھئی 1 سال تک آپ انتظار کریں تو مرد کے لیے کہ آپ اپنا علاج کروائیں، اگر وہ بیمار ہے، وہ تندرست اللہ تعالیٰ اس کو کر دے، تو 1 سال تک انتظار کے بعد اگر وہ شخص پھر بھی حق زوجیت ادا کرنے کے قابل نہیں ہے تو پھر قاضی کے پاس یہ اختیار ہے. مرد چاہے وہ کہے کہ نہیں جناب میں طلاق نہیں دیتا، لیکن اس کی مرضی کے خلاف بھی اس کے بیاہ پر اب قاضی کو اجازت ہے کہ وہ ان کا نکاح فسخ کر دے، ختم کر دے. 2 صورتیں تھیں جن میں قاضی کر سکتا ہے. ادروائز یہ جو روٹین میں ہمارے 99% کیسز عدالتوں میں چل رہے ہیں، ان میں قاضی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ نکاح کو فسخ کرے، ختم کرے. قاضی کے پاس یہ اختیار ہے، بلا کے صلح کرائے، صلح نہیں ہوتی تو پھر قاضی بندے کو کہے اگر سمجھتا ہے مناسب کہ یہ ظالم ہے بندہ، اسے بہت زیادہ تشدد کرتا ہے، مارتا ہے، اس کے آنکھ پھوڑ دی، اس کے جناب بازو توڑ دیا، تو یہ بنتا نہیں ہے ان کا رہنا. پھر قاضی یا جج اس بندے کو کہے گا کہ جناب آپ اس کو ڈائیورس کریں، اتنا یہ حق مہر معاف کرتی ہے، چھوڑتی ہے آپ کو، یا واپس کرتی ہے اگر لیا ہوا ہے تو آپ اس کو چھوڑیں. پھر اس کے سائن کروائے، اس کو باؤنڈ کرے کہ وہ اس کو طلاق دے. یہ ہے خلا کا صحیح طریقہ. جج خود بخود نہیں کر سکتا. خود بخود 2 صورتوں میں نے عرض کیا، ایک تو اس کا عطا پتہ نہ ہو، کئی سالوں سے غائب ہو، 4 سال انتظار کرنے کے بعد جج خلا گرانٹ کرے گا. دوسرا، اگر وہ حق زوجیت ادا نہ کر سکے تو پھر بھی جج کے پاس اختیار ہے. ادروائز روٹین کے جو کیسز ہیں ان میں جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ بندے کی بیاہ پہ عورت کو خلا گرانٹ کر دے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ کبھی بھی یہ جو شریعت کے معاملات ہوتے ہیں نا، ان میں نے دیکھا فیس بک کے اوپر لوگ کویسچن پوچھ رہے ہیں، یہ معاملہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، آپ بتائیں یہ معاملہ ہے تو ایسا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. شریعت کے معاملات آپ فیس بک سے نہ پوچھیں، آپ کوشش کریں کہ جب شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو آپ مفتی صاحب سے رابطہ کریں. صحیح عالم مستند مفتی صاحب، ان سے رابطہ کریں، ان سے فتویٰ لیں کہ یہ موضوع ہے، اس پہ آپ بتائیں طلاق ہوئی ہے نہیں ہوئی، خلا ہمارا ہو چکا ہے، ہم اب دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، شریعت میں درست ہے یا نہیں. ایسے معاملات کو لائٹ نہیں لینا چاہیے. ہم سائے کی بات سن کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے کہ طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، یا کسی راہ گزرتے ہوئے مولانا صاحب سے نہیں پوچھ لینا چاہیے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا ہمارا نکاح ہوا ہے باطل ہوا ہے کیا ہوا. شریعت سے ریلیٹڈ جب بھی مسئلہ ہو کوشش کریں کہ اس کا کسی مستند مفتی صاحب سے دارالافتاء سے رابطہ کر کے تو پوچھیں، اور اس کے بعد اپنی لائف کو کس ڈگر پہ لے کے چلنا ہے اس کا فیصلہ کریں. عام طور پہ کہتے ہیں کہ لو جی اگر مرد مظلوم ہے تو عورت بیچاری کدھر جائے، ظالم ہے تو عورت بیچاری کدھر جائے، اس لیے خلا جو ہے گرانٹ کر دینی چاہیے، خلا لے لینی چاہیے. بہت اچھی چیز ہے خلا، عدالت میں پہنچ جانا چاہیے. بڑا اچھا جناب یہ طریقہ ہے کہ اگر مرد جو ہے نا وہ طلاق نہیں دے رہا، بلیک میلنگ کر رہا، نہیں دیتا طلاق، تو عورت کو پھر چلے جانا چاہیے کورٹ کے اندر. اب اس کی دوسرا پہلو بھی تو دیکھیں کہ یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ عورت کو جانا چاہیے کورٹ میں جا کے، تو شریعت کی روح سے اگر نہیں بھی بنتا تو جا کے اس کو فوراً خلا لے لینی چاہیے. تو عورت بیچاری مظلوم. میں نے آبزرو کیا ہے کہ اکثر کیسز میں مرد بڑے مظلوم ہوتے ہیں. 4 بچے ہیں تو عورت جناب جاتی ہے، جا کے عدالت سے خلا کی وہ ڈگری لے لیتی ہے، تو بندہ رل جاتا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے بیچارہ تڑپتا ہے کہ میرے اولاد ہے، میں ان کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان کو ملنا چاہتا ہوں، ان کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا. وہ چاہتا ہے کہ اس کی عورت بھی اس کے پاس رہے، اس کے بچے اس کے پاس رہے، لیکن عورت کے دماغ پہ کوئی ایسا بھوت سوار ہوتا ہے، وہ جا کے جلدی جلدی عدالت میں پہنچی، عدالت نے فٹافٹ خلا دے دی اور زندگیاں برباد کر دی. باپ کے سائے کے بغیر عورت
کیوں نہیں یہ سمجھتی کہ باپ کے سائے کے بغیر بچوں کی وہ زندگی کبھی بھی وہ اچھی گرومنگ ہو نہیں سکتی. جو باپ کا سایہ شفقت چھین لیتی ہے وہ یقیناً عورت بھی ظالم ہے، مظلوم نہیں ہے، وہ ظالم ہے. اور مرد بیچارہ رل جاتا ہے، مظلوم ہو جاتا ہے کہ اگر عورت اس طرح جا کے خلا لے کے تو قانونی طور پہ تو وہ ٹھیک ہوگا، چیلنج نہیں بندہ کر سکتا، لیکن وہ گھر برباد. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے جذباتی فیصلوں سے بچنے کی اور شریعت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ.